ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. کچھ صحابہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے ہیں؟ نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. اللہ نے جو ہم کو اسلام کی نعمت دی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ مبارکہ کی زیادتی کے ساتھ فرمایا، یوں کہو نحمد اللہ ونشکرہ علی سابغ نعمت الاسلام. اسلام کی مکمل نعمت کہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہیں، خالی نہیں، ہر جگہ اسلام کی رہبری ملے گی. اور پھر اس پر وعدے. اللہ اکبر. بندہ کرے گا اپنی بساط سے، یہ الحمدللہ کہتا ہے اپنی بساط سے، اور اللہ کو وہ کتنا پسند ہے کہ میزان عمل بھر جاتا ہے. لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے. اپنی جو اس کی اپنی ایمانی تو قوت اور جو اس کی اپنی روحانی، لیکن دینے میں کہ جتنے وعدے ہیں اس میں تو کہیں کوئی تخلف ہے ہی نہیں. انہ لا یخلف المیعاد. تو سب سے بڑی نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ سارے امتحانات، ساری آزمائشوں سے گزرنے کے بعد دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. میں نے تو یہ دو بیٹے اسماعیل و اسحاق اور دو بیویاں ہاجر و سارہ، اور میری اپنی ذات، اور یہ اپنے خاندان کو چھوڑ کر آنا اور جنگل بیابان میں، اور جس وقت جو آپ تشکیل کرتے رہے، ان کو یہاں چھوڑو، آپ چلو، آؤ تو پھر سواری سے نہ اترو. بہت سارے واقعات اور ساری بار بار سنتے رہتے ہیں. دعا مانگی اور یہ سب سے بڑی دعا مانگی، ایک ایسا پیغمبر برحق انہی میں سے ہو کہ جو انہیں ایمان کی دعوت کی، ہر ایک کو تیری ذات سے جوڑنے کی آواز لگاتا رہے، اور اس آواز کے لگانے والے پیدا ہوتے رہیں. اس کی ترتیب، ہر ایک کا تزکیہ، جتنی گندگیاں ہیں کبر کی، نخوت کی، حسد کی، جھوٹ کی، غیبتوں کی، تہمتوں کی، الزامات کی، بدگمانیوں کی، ان سب سے پاک. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بڑے بعض مرتبہ دیکھنے میں بہت معمولی چیز نظر آتی ہے، لیکن جیسے چھوٹا سا عمل، جیسے میں نے کہا نا، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ پہاڑ اور آسمان اور زمین اور ہوا اور آگ اور سب اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. ایسے بعض دفعے کی بہت معمولی غلطی اور گناہ کہ بڑی بڑی مصیبتوں کے دروازے کھلواتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، کسی کے پیچھے پڑنے اور کسی کی جاسوسی، تجسس سے، کہ یہ چیزیں غیبت تک پہنچاتی ہے جو بدکاری اور زناکاری سے بدتر ہے. یہ شیطان بہت گھاگ ہے، مسجد میں بیٹھ کے کرواتا ہے. تعلیم کے حلقے سے فارغ ہوئے اور دو نے تیسرے کی گردن ناپنی شروع کر دی. اسی لیے بہت چوکنے رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے جیسے تاجروں کے یہاں جمع ادھر دونوں کا کھاتا ہوتا ہے نا، اور ہمارے دائیں بائیں دونوں لکھنے والے ہوتے ہیں، دائیں میں کیا آ رہا ہے، بائیں میں کیا جا رہا ہے. اسے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے تشریف لائے. کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں قرآن کی وہ آیت بتاؤں کہ جو آدمی اس کا اہتمام کر لے سیدھا جنت میں، کہ اس کے جنت میں جانے میں صرف مرنے کا انتظار. امیر المومنین ضرور بتائیے. فرمایا آیت الکرسی جو نماز کے بعد اہتمام سے پڑھتا ہے.
فرمایا ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی ہر وقت فکر مند رہے؟ امیر المومنین نے ضرور بتائیے. فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرے کے برابر کا عمل خیر یا عمل شر آنکھوں سے دکھائی دے گا، جس پر چیخ اٹھیں گے مال ھذا الکتاب. جب آدمی کو یہ ہر وقت دھیان رہے گا میں کیا بول رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، کیسے کھا رہا ہوں، کہاں بیٹھا ہوں، میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہوں. جب آدمی کو یہ فکر رہے گا تو آدمی برابر جیسے ہر ایک نفع چاہتا ہے کہ جمع کا کھاتا ہی بڑھتا رہے. ایسی آیت بتاؤں کہ کہیں مایوسی نہ ہو جائے. لیکن شیطان بہت گھاگ ہے، یا تو عمل پر نہیں آنے دیتا، عمل پر آتا ہے تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا حملہ اس کا نیت پر. نماز بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے، چلے بھی ہیں، مجمع بھی ہیں، اجتماعات بھی ہیں، بیانات اور تقریریں بھی ہیں، ہے نہیں؟ سب سے پہلا حملہ نیت پر. اسی لیے وہ آپ کو بار بار ہم فضائل کے یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو ہے اسے معمولی نہ سمجھو. جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے. ہر طرح کا مجموعہ، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، ایک دوسری جلد، اور کیسے کیسے واقعات. میں ایسی آیت بتاؤں کہ آدمی مایوس نہ ہو جائے. اس لیے بعد مطلب بتا، ایک آدمی آیا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت بہت دنوں سے نماز پڑھتا ہوں، کچھ ہوتا تو ہے نہیں، نماز تو ہے، کیا کروں؟ فرمایا نماز کے بعد اتنا کہہ لیا کر پروردگار تیری جو شان ہے، کیا کہنے تیرے، تیری بڑائی، تیری شان، تیری عظمت. عبادت تو تیری اسی شان کے استحضار کے ساتھ، اسی بڑائی کے دھیان کے ساتھ، لیکن بہت کمزور ہوں. پڑھی تیری توفیق سے پڑھی، لیکن ایسی نہیں پڑھی گئی جیسے تیری شان ہے. فرمایا کہ یہ کہہ لیا کرو، اے اللہ تیری شان کے مطابق. ایک سجدے کو بھی نہیں کہہ سکتا، ایک دفعہ کہ سبحانک اللہ، سبحان اللہ کو بھی نہیں کہہ. یہ صرف تیرا کرم ہے جس گندی زبان پر تو نے جاری کر دیا. کہ آدمی اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرے. اور یہ شکر یوں کہتے ہیں مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ آیت پڑھتے تھے، ہمیں میاں جی نے سنایا تھا، ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تمہیں سزائیں دے کے کیا کریں گے، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم دو بنیادی صفتیں اپنے پیدا کر لو. ایمان اللہ کی ذات صفات پر، اللہ ہی اللہ ہے، کوئی نہیں. اور وہ اپنی تمام اسماء حسنہ کے ساتھ، تمام صفاتی ناموں کے ساتھ، اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ صمد ہے، بے نیاز ہے، کہیں سے کہیں کسی شکل کا پابند نہیں. اور درخت کا پتا ہو یا ریت کا ذرہ، پانی کا قطرہ یا ہوا کی لہر ہو، وہ اس کی پابند ہے. اسی لیے یہ ہمارا جو کام ہے نا بہت سیدھا سادہ، ہر ایک ان عملوں کو کرے اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے، انفرادی معمولات، اجتماعی اعمال، اور اپنی ذات سے کرتے ہوئے اپنی نیتوں کا استحضار کہ اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، ہر ایک کا بھلا چاہتے ہوئے